بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ پوچھنا چاہوں تو پوچھ سکتا ہوں آپ سے، وضو کیسے کرتے ہیں؟ کبھی نہیں کیا؟ وضو کیسے کرتے ہیں؟ ناراض ہو گئے؟ جنت کی سوچ میں ہے نا، اللہ آپ کو لے جائے گا۔ کیسے شروع کرتے ہیں وضو؟ پہلے نیت نہیں کرتے کیا؟ بسم اللہ پڑھنے کے بعد پھر کیا کرتے ہیں؟ آپ نا اس طرح پریشان ہیں جیسے آپ کسی ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہیں اور سوال بہت مشکل۔ آج یہ نماز بغیر وضو کی پڑھی آپ، تو پھر بتائیں کیسے وضو کی؟ بسم اللہ کے بعد کیا کرتے ہیں؟ کہاں تک؟ پھر اس کے بعد خلال نہیں کرتے؟ ہاں، کان اذا توضا خلل تخلل بین اصابعہ۔ اللہ کے رسول جب خلال کرتے، جب وضو کرتے تو آپ خلال بھی کیا کرتے۔ اس کے بعد اگر کسی نے انگوٹھی پہنی ہو تو پھر حدیث میں آتا ہے نا، حرک خاتمہ، انگوٹھی آپ نے پہنی ہوتی تو انگوٹھی کو حرکت دیتے تاکہ کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ اس کے بعد ایسے مشکل نہیں ہو جائے گا کہ ہاتھوں کے بعد بغیر کلی کیے منہ دھو لیں؟ اچھا، پتہ کیوں رکا ہوں؟ میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ سے کچھ سیکھ لوں کہ آپ وضو کیسا کرتے ہیں۔ ہم اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، جو میری اور آپ کی عبادت کی بنیاد ہے۔ ہاتھ دھونے کے بعد آپ 3 مرتبہ کلی کرتے ہیں، اور بخاری مسلم کی روایت کو اگر دیکھا جائے تو اس میں تو یہ لفظ ہے ثم تمضمض واستنشق من غرفة واحدة۔ ایک ہی چلو سے کلی بھی کرنی ہے اور کچھ پانی ناک میں چڑھانا ہے۔ سنن ابی داؤد کی جو روایت ہے 139، جس کو علماء نے صحیح نہیں کہا، جس میں کلی اور ناک میں پانی چڑھانے کو الگ الگ بھی بیان کیا گیا ہے، اگرچہ دیگر آثار میں اس کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ 3 مرتبہ کلی کرنے کے بعد ہم صرف پانی ناک تک لے کے جاتے ہیں، ناک میں پانی چڑھانا، اور پھر اس کے بعد ڈائریکٹ چہرے کو دھونا ہے۔ اشارے سے تو مجھے نظر آئے گا، باقیوں کو کیسے نظر آئے گا؟ اچھا، ناک کو صاف کیے بغیر پہلے ادھر پہنچ جانا۔ تھوڑا سا چیک کیجیے گا کہ ہم کہاں کہاں جلد بازی کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی چڑھانے کے بعد وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا، اور 3 مرتبہ ناک کو جھاڑا کرتے تھے۔ بِخِنْصَرِهِ، بائیں ہاتھ کی چنگلی کے ساتھ ناک کی صفائی کرتے۔ آج کل تو یہ ادب بھی ختم ہو گیا، لوگ دائیں ہاتھ سے یہ سب کچھ کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ آداب ہیں، ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد چہرہ دھونا ہے۔ بتائیے ساتھی کیوں پریشان ہے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ ہم آپس میں بھائی بیٹھے ہیں، کتنے مجھ سے بڑے بیٹھے ہیں، کتنے میرے برابر ہیں، ہو سکتا ہے کوئی چھوٹا بھی ہو، اس میں کیا پریشانی ہے؟ چہرے کا جو زاویہ ہے وہ کہاں سے کہاں تک؟ جی، بائیں کان کی لو سے دائیں کان کی لو تک، اور سامنے کتنی مرتبہ دھوئیں گے؟
زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ اور کم سے کم 1 دفعہ. لیکن امام مالک نے فرق کیا. وہ کہا کرتے تھے کہ عالم جو ہوتا ہے اس کا 1 مرتبہ دھونا بھی عام لوگوں کے 3 مرتبہ دھونے کے برابر ہوتا ہے, تو 3 مرتبہ دھونا چاہیے. اس کے بعد ثم اخذ كفا من ماء فادخله تحت عنقه فخلل بها لحيته. پھر چلو میں پانی لیتے اللہ کے رسول اور داڑھی کا خلال کرتے, داڑھی کے بالوں کا خلال کرتے. اور اگر بال نہ ہو تو کہتے ہیں خلال نہ ہو تو سنت سمجھ کے کرنا چاہیے. وہ تو دھو لی ہے نا, خلال تو رہ گیا نا. اکیلے بیٹھ کے میرے وہ پیارے سے بھائی محترم مکرم معزز محتشم, آج سونے سے پہلے ضرور سوچیں کہ یہ خلال میرا کیسے ہوگا. ہو سکتا ہے کوئی سوال کرے بھی جس کی داڑھی اگی نہیں ہوتی ہو, کیا وہ مکلف ہی نہیں ہے؟ جس کی چھوٹی ہے ابھی آئی نہیں ہے وہ مکلف ہی نہیں ہے؟ اس نے تو جو کر سکتا ہے کیا ہے. جس نے اس نعمت کو زائل خود کیا ہے, ایک کام رہ گیا نا خلال کا. اگر کوئی چیز رہ جائے تو وہ پھر چیز ناقص ہوتی ہے کہ کامل ہوتی ہے؟ میں نہیں اسے کہہ رہا, آپ نے فتویٰ دیا کہ ناقص ہوتی ہے. اگر وضو ناقص ہو تو نماز تو مکمل ہی ہوگی نا. ماشاءاللہ کہتے ہیں نہیں. ضرور سوچئے گا میرے وہ پیارے بھائی جن کو اللہ کے رسول کے چہرہ یاد نہیں ہے, شاید میں ان کو یاد کروا دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی کے بال گھنے تھے اور آپ کے داڑھی کے بال زیادہ تھے, اور آپ نے حکم دیا ہے کہ ان کو لٹکاؤ, ان کو وافر کرو, ان کو معاف کر دو. یہ بھی سوچئے گا کہ ہم نے مانا کہ نہیں مانا. خلال کے بعد کونیوں تک دایاں ہاتھ, پھر بایاں ہاتھ, اور اس کے بعد سر کا مسح کہاں سے شروع ہوگا؟ بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. شروع سے لے کے آخر تک دونوں ہاتھ لے جائیں, گدی تک, پھر اس کو واپس جو ہے جہاں سے شروع کیا تھا وہاں تک لے آئے. ثم ادخل, پھر اللہ کی سوچ دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں داخل کرتے. اگر آپ زحمت محسوس نہ کریں تو چیک کر لیں کہ کیسے مسا کرتے ہیں, ادھر کر کے دکھائیے. دیکھیں انگلیاں جہاں جہاں آپ گھمائیں گے اللہ نے اسی طرح راستہ بنایا ہوگا. اور نیچے سے انگوٹھا جو ہے اس کو کان کے اوپر سے لا کے الی صدغین, کن پٹی تک یہ مسح کرنا. وہ پانی جو آپ نے سر کے لیے لیا اسی پانی سے آپ کانوں کا مسح کریں گے. کانوں کے لیے الگ سے پانی نہیں لیا جاتا. الاذنان من الراس, دونوں کان سر کا حصہ ہے. یہ نہ ہو کہ 2-4 مرتبہ اگر وضو کر کے پانی لے کے پانی جو ہے وہ کان میں ڈال بیٹھے اور سیدھا ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچے. شریعت نے اس وقت ہی کہہ دیا الاذنان من الراس, کان سر کا حصہ. کچھ لوگ نہ جانے اس طرح بھی کرتے نظر آتے ہیں جس کا شریعت میں کوئی بھی ثبوت نہیں ہے. اس کے بعد دایاں پاؤں اور پھر اس کی انگلیوں کا خلال بھی کرتے ہیں. پاؤں کو دھوتے وقت ایک بات کا اضافہ بھی کرتے ہیں. اللہ کے رسول اپنے ہاتھ سے اچھی طریقے سے پاؤں کو ملا بھی کرتے, رگڑا بھی کرتے.